بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اقرار نامہ بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ضروری مراتب ہیں جو اس ایگریمنٹ میں لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر پر تحریر کیا جاتا ہے چونکہ یہ اموویبل پراپرٹی ہے۔ یہ جو پلاٹ ہے، اگر مکان ہے، اگر پلازا ہے، اگر فلیٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اموویبل ہے، اس کا ایگریمنٹ آپ نے کرنا ہے تو اسٹامپ پیپر پر کریں گے، اور اسٹامپ پیپر 1200 روپے کی مالیت کا ہوگا، جو کہ آن لائن آپ چلان فل اپ کر کے ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ سے، پنجاب گورنمنٹ کی، اور آپ بینک آف پنجاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایگریمنٹ کس طرح آپ نے لکھنا ہے، نمبر فرسٹ پہ آپ جو ہیڈنگ ہوگی وہ لکھیں گے اقرار نامہ بے بابت پلاٹ۔ پلاٹ کا ہے تو بابت پلاٹ لکھیں گے، اگر مکان ہے تو بابت مکان لکھیں گے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل اس کی انگلش ہوگی ریگارڈنگ پلاٹ۔ نمبر فرسٹ پہ آپ نے ایک اور چیز، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ریڈ انک سے، یہ بہت ضروری ہیں، جو ایگریمنٹ میں لکھنا ضروری ہیں، بہت ضروری۔ نمبر فرسٹ پہ اس کا نام لکھا جو سیلر ہے، ولدیت لکھی اور ایڈریس لکھا۔ ساکن ہوتے ہیں سکونت، یعنی اس کی رہائش، سکونت سے نکلا ہے، ساکن سکونت۔ یہاں پہ آپ نے لکھا فریق اول بایا سلیش بایا، یعنی فریق اول بھی ہے اور بایا بھی ہے، یعنی سیلر۔ بایا کو کہتے ہیں سیلر، بے کہتے ہیں فروخت، بایا کہتے ہیں سیلر۔ اب سیکنڈ پہ اس شخص کا نام لکھا جو خریدار ہے، اور آگے اس کا لکھا کہ یہ کون ہے، یہ فرق دوئم ہے اور مشتری ہے، یعنی خریدار ہے۔ مشتری کہتے ہیں پرچیزر کو، خریدار کو۔ فرسٹ پیرا آپ نے لکھنا ہے جو سیلر ہے وہ کس پلاٹ کا مالک ہے یا کس مکان کا مالک ہے اور کس ڈاکومنٹ کے تحت ہے، یعنی اس کے پاس کیا پروف ہے، وہ کس رجسٹری کے تحت مالک بنا یا کس انتقال جو بھی ہے۔ تو فریق اول ایک عدد پلاٹ، اس کی تفصیل لکھی، کھیوٹ، خطونی اور خسرہ، اور یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد یہ آپ کو رجسٹری میں بھی نظر آئیں گی، سابقہ رجسٹری میں، اور فرد ہے اس پہ بھی نظر آئیں گی۔ اور یہاں پہ ڈیٹیل لکھنے کے بعد لکھنا ہے بروئے، یعنی کس ڈاکومنٹ کے تحت۔ تو اس کی اگر جو سابقہ رجسٹری ہے وہ سیل ڈیڈ ہے یعنی بے نامہ ہے تو آپ نے اس کا حوالہ لکھنا ہے، اگر ہبہ نامہ ہے تو اس کا حوالہ لکھنا ہے، دستبرداری ہے، سرنڈر ڈیڈ ہے تو اس کا حوالہ لکھنا ہے۔ تو اس ڈاکومنٹ کا حوالہ لکھنے کے بعد یہ اس رجسٹری کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ پر، یہ نمبر لکھا، اس کی ڈیٹ لکھی، اس کی ایگزیکیوشن کی، اور کہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہوئی لکھ دیا، سب رجسٹرار رورل ہے جو بھی ہے۔ انتقال ہوا ہے تو اس کا انتقال نمبر بھی لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد کہ ابھی پتہ چل گیا کہ فریق اول مالک ہے اس پلاٹ کا اس ڈاکومنٹ کے تحت۔ سیکنڈ پہ اس پلاٹ کا حدود اربا لکھنا ہے جو آپ خریدنے جا رہے ہیں۔ اب لکھنا ہے کہ فریق اول پلاٹ مذکورہ بالا بحدود محدود، یعنی مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، پلاٹ جو ہے شمال میں کیا ہے اور جنوب میں کیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ رجسٹری میں جو آپ کے حدود اربا لکھا ہوا ہے، سابقہ رجسٹری میں جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی رجسٹری میں، اس حدود اربے کو موقع پر جو آپ کا پلاٹ ہے اس حدود اربے سے میچ کرنا ہے۔ اس پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گلی کس سائڈ پہ ہے۔ جنوب میں جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ جنوب میں گلی عام ہے، اور یہاں پہ آپ بالفرض لکھ بھی سکتے ہیں، اگر 15 فٹ ہے تو 15 فٹ ریز بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب سابقہ جو رجسٹری ہے اس میں بھی آپ کا جو ہے گلی جنوب میں ہی ہونی چاہیے، تبھی یہ تھوڑا سا میچنگ ہوگی، ادروائز نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے مشرق میں گلی، اور جب آپ موقع پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جنوب میں گلی ہے تو ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو ڈفرنس نہیں آنا چاہیے۔ اگر کارنر پلاٹ ہے تو دو طرف گلی ہونی چاہیے، اگر کارنر پلاٹ نہیں ہے تو ایک طرف گلی ہوگی اور باقی رائٹ لیفٹ یا سامنے مکان یا پلاٹ وغیرہ ہوں گے، تو ان کی تفصیل آپ نے لکھنی ہے۔ اب یہاں پہ جو تفصیل آپ نے لکھنی ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے آپ کی پلاٹ کی، وہاں سے آپ نے رائٹ لیفٹ سے پتہ کر کے کس کا مکان ہے یا کس کا پلاٹ ہے رائٹ لیفٹ میں، تو وہاں پہ درج کرنا ہے۔ یہ آپ نے ٹیلی کرنے کے بعد سابقہ رجسٹری کے ساتھ اور موقع پر جا کے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وہ حدود اربا لکھنا ہے جو موجودہ ہوگا۔ اب آگے کتنے کا فروخت کیا وہ لکھنا ہے، کل پیمنٹ کا جو بھی آپ کے درمیان سیٹل ہوئی۔ اگر بیانہ آپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں کہ جو پرچیزر ہے اس نے اتنی اماؤنٹ بطور بیانہ ادا کر دیے ہیں۔ قبضہ ہینڈ اوور اگر کر دیا گیا ہے تو لکھ دیں، نہیں کر دیا گیا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کو کیا جائے گا۔
نمبر 4 پہ اب بقایا پیمنٹ آپ نے لکھنی ہے جو 9 لاکھ روپے بنتی ہے، چونکہ 10,50,000 روپے کا فروخت ہوا اور 1.5 لاکھ روپے بیانہ ہوا، 9 لاکھ روپے بقائے ہوئے، اس کی آپ نے ڈیٹ ضرور لکھنی ہے کہ یہ کب ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب ادا ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ، ریسٹ آف دی پیمنٹ، جو بقایا پیمنٹ ہوگی اس کی وصولی کے وقت سیل ڈیڈ یعنی بے نامہ کی تحریر اور تکمیل کی جائے گی، اور جو سیلر ہے اس کے بیان سب رجسٹرار کے روبرو ہوں گے۔ تو اس طرح ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہوگی، اونرشپ آپ کی ٹرانسفر ہوگی، اور اس کے بعد انتقال بھی ہوگا جو پٹواری سے ہوگا، اور یہ انتقال آپ کی سیل ڈیڈ کی بنیاد پر بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن کے لیے سیلر کا ہونا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ اس ایگریمنٹ میں ضرور لکھیں کہ وہ اس طرح کو ٹرانسفر کروا کے دینے کا پابند ہوگا جب پیمنٹ اس کو مل جائے گی سیلر کو۔ آگے جو نمبر 4 پیرا ہے، اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو پلاٹ ہے جو فریکیبل ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ پلاٹ مذکورہ میں کسی بھی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ سیل نہیں ہوا، آلریڈی کوئی بیانہ نہیں کیا گیا، اس بابت وصیت نہیں کی گئی، گارنٹی میں نہیں دیا گیا پلاٹ کو، یا کسی بھی قسم کے جو تنازعات ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، اس سے پاک و صاف ہیں، عدالت سے کسی بھی عدالت سے کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے فریکیبل یہ تمام گارنٹی دے رہا ہے کہ پلاٹ مذکورہ جو ہے یہ بالکل اوکے ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تو اگر ہوتا ہے تو وہ اس جو شرط ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، اگر مثال کے طور پر بعد میں کسی بھی قسم کا مسئلہ پایا جاتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مرتکب پایا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کا۔ اب جو نمبر 5 پیرا ہے اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں جو پرچیزر ہے اگر مقررہ تاریخ میں، جو ہم نے اوپر لکھی، جو میں نے ہائی لائٹ کر دی تھی ریڈ انک سے، اس تاریخ میں بقایا رقم ادا نہیں کرتا تو جو اس کا ادا شدہ بیانہ ہے وہ ضبط تصور ہوگا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا جو بیانہ ہے وہ ضبط ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ جو پرچیزر ہے وہ ادا کر دیتا ہے اس کو سیلر کو بقایا پیمنٹ، یا تیار ہوتا ہے اس تاریخ پہ، اور تو پھر بھی جو سیلر ہے وہ پرچیزر کے نام ٹرانسفر نہیں کرواتا یا ٹال مٹول کرتا ہے، یا پلاٹ میں کسی بھی قسم کا جو نقص پایا جاتا ہے اور ٹرانسفر نہیں کروایا جا سکتا پلاٹ، تو اس صورت میں وہ وصول شدہ رقم کا دگنا ادا کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کب ادا کرے گا دگنا، 15 یوم میں، 10 یوم میں، 15 جو ہے اس کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی ٹرانسفر کی، اس ڈیٹ سے کتنے دنوں کے بعد دگنا ادا کرے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن باقی جو اوپر چیزیں شرائط ہیں وہ ضرور لکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اگلی جو شرط ہے یہ اس میں بیان ہوتا ہے کہ جو ایگریمنٹ تحریر کیا جا رہا ہے یہ بقائمی ہوش و حواس خمسہ ہے، یعنی کمپلینٹ سینسز میں ہے، رضا و رغبت ہے، یعنی کہ فری ول ہے، کسی بھی قسم کی جو ہے زور زبردستی نہیں کی گئی، بلا جبر ہے، وہی زور زبردستی نہیں کی گئی، اور روبرو گواہان کی موجودگی میں حاشیہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس ایگریمنٹ میں ہیں درج ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جو ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کی ڈیٹ ہے، دونوں سیلر اور پرچیزر کے نام، ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر ضرور لکھنے ہیں، دستخط ضرور کروانے ہیں، نشان انگوٹھا ضرور کروانا ہے تاکہ کوئی بھی فریق منحرف نہ ہو، کیونکہ سگنیچر کوئی بھی شخص کسی کی کر سکتا ہے لیکن انگوٹھا جو ہے وہ ویریفائی ہو سکتا ہے، اور تو پھر اس طرح جو شک کی گنجائش نہیں رہتی اس ایگریمنٹ میں۔ گواہوں کے نام لکھنے آپ نے، نام، ولیت اور ایڈریس شناخت کارڈ، ان کے بھی دستخط اور نشان انگوٹھا کروا لیں تو پکا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا اقرار نامہ ہے ایگریمنٹ ٹو سیل، یہ سیل ڈیڈ نہیں ہے۔ جو سیل ڈیڈ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ جب آپ نے پیمنٹ کر دی اور روبرو رجسٹرار کے بیان ہوں گے تو اونرشپ، اس میں آپ کے باقاعدہ ٹیکس ہوں گے، گورنمنٹ کے جو جمع ہوں گے، اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی، وہ اس کے تحت آپ کی اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے تحت نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا اقرار ہوا ہے
کہ ہم نے اتنے کی بیچی، اتنے کی خریدی اور یہ پلاٹ ہے۔ شکریہ۔